استغفار کر کے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت نہ کرائے وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ آج حضرت جبرائیل کی بددعا اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر آمین۔ کیا کہنا چاہیے اس کے بعد اس کی ہلاکت اور تباہی میں کیا شک ہے؟ رمضان ملے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اپنی بخشش نہ کرائے۔ دوسرے قدم سب اس پر رکھا، سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بوڑھے ماں باپ زندہ ہو اور وہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے لیے اجر اور ثواب کا مستحق قرار نہ دے۔ بوڑھے ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے ان کی خدمت کر کے اللہ کے یہاں اجر اور ثواب کا وہ مستحق نہ ہو جائے، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ ماں باپ زندہ ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے، ماں باپ ہیں، کوئی ان کے اوپر رحم اور کرم کی نظر نہیں اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کی دعا کی گئی۔ اور تیسرے قدم ممبر کے اوپر سینے پر جب ہم نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا اے پیغمبر آپ کا ذکر مبارک کسی مجلس میں کیا جائے اور اس مجلس میں کوئی آدمی آپ پر آپ پر درود نہ پڑے، آپ کا ذکر مبارک ہو اور آپ پر درود نہ پڑے، اللہ اس کو ہلاک کر دے، غارت کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ اب آپ بتائیے تینوں چیزیں کسی سخت سے سخت ہو گئی، ایک تو جبرائیل کی بددعا بھی کیا کر اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل نے کہا کیا تھا کہ رسول آمین کہیے اور اس سے شناعت اور بدبختی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، ہم اور آپ کو سب سے پہلے اس کا استعمال کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کی شعبان کی آخری تاریخوں میں حضرات صحابہ کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ لوگوں ایک بہت بڑا مہینہ، مبارک مہینہ آ رہا ہے جو خیر و برکت والا ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، ہر وقت اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے اس سے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر سرکش شیاطین کو ڈوریاں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کی امت محمدیہ کے لوگ کے افراد کی عبادتوں میں خلل نہ ڈالنے پائے، وسوسے نہ ڈال پائے اور ان کو اس مبارک مہینے کی عبادت سے محروم نہ کرنے پائے۔ محروم ہے وہ شخص، اس کے بعد یہ جملہ نے فرمایا تھا محروم ہے وہ شخص جو اس مبارک مہینے میں بھی اپنی اللہ سے معافی نہ کروائے، بدبخت ہے وہ شخص۔ اس کی بدبختی میں کیا شک ہے کہ اتنی خیر اور اتنی رحمتیں مل کر کے بدنصیب رہا۔ اس لیے وہ بات ہم آپ کو اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے نام اعمال میں اس رمضان کے آنے سے اتنا اضافہ ہوگا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ شخص جس کا رمضان سے پہلے انتقال ہوتا اور ایک وہ شخص جس کا رمضان کے بعد انتقال ہوتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے نام اعمال کے اندر۔ اتنی زبردست سعادت کی بات ہے، کتنے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان کو ہمارے ساتھ تھے، اب بھی رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور اب بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کتنے لوگ رمضان تک رہیں گے، کتنے اللہ کو پیارے ہوں گے۔ یہ سعادت کی بات ہے، پورے امت اسلامیہ خوشی سے جھوم اٹھ رہی ہے اور خوشی سے ترانے جا رہی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے۔ اس میں تراویح ہوگی، اس میں رمضان میں روزے رکھے جائیں گے، اس میں تہجد کا اہتمام ہوگا، اس میں صبح شام ذکر اذکار کی پابندی ہوگی، اس میں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام ہوگا، اس میں ابتہال گریہواری اللہ کے رو کر اپنی حاجتیں مانگنا ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس وقت ہم کو کرنی ہے اور اس کا ہم کو ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ یہ سیزن ہے ثواب کے کمانے کا، جیسے دنیا کمانے کا بھی ایک سیزن ہو گیا ہے، اسی طرح سے اجر و ثواب کے پانے کا یہ سیزن ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کمانے کے پیچھے آخرت کے سیزن کو ہم اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے، کیا نسبت ہے، دیکھیے پہلے سچائی کے ساتھ دھیان دے کر سوچیے، کیا نسبت ہے دنیا اور آخرت کو؟ میں جو پوچھ رہا ہوں آپ سے ذرا سمجھنے کی کوشش کی، نسبت کیا ہے دنیا اور آخرت میں؟
دنیا کی ایک بڑی زندگی اگر کہیے تو کتنے سال کی؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، 200 سال لیجیے، 300 سال لیجیے، کسی کو ملتی نہیں ہے، لیکن مان لیجیے کہ 100 سال ہے، اس سے زیادہ تو آپ کو زندگی نہیں ملے گی. لیکن آخرت کی زندگی کے 100 سال، 1000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، خراب، جتنے اور آگے تک جائیے، کوئی زندگی کی لمٹ ہے آخرت کی؟ اس آخرت کی زندگی کا کیا فیصد بیٹھتا ہے دنیا کی زندگی کا؟ آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کا کیا فیصد بیٹھتا ہے؟ دیکھیے آپ، 1% آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی 1% ہے، 1% ہے. ایک نہیں، ایک کے صرف 50,000 ٹکڑے دیجیے، اس کا بھی 1% بیٹھتا ہے. کچھ نہیں، 0 ہے اور کچھ نہیں. آخرت کی زندگی لامحدود، اور اس زندگی کے لیے یہ سیزن، اور دنیا کی زندگی 60-70 سال کی، اس کے لیے بھی یہ سیزن. عقل مندی کس میں ہے؟ آخرت کو برباد کر کے دنیا کمانے میں ہے، یا دنیا کے ساتھ بلکہ دنیا سے زیادہ کہیں آخرت کی فکر کرتے ہیں؟ اب آپ بتائیں، آپ جب کاروبار میں دیکھتے ہیں کتنا پرسنٹ ہم کو مل رہا ہے، کتنا فائدہ ہم کو ہو رہا ہے، اس میں تو آپ کی عقل کام کرتی ہے. اس زندگی اور آخرت کی زندگی میں یہ حساب کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ 60 سال کے لیے فکریں ہیں، 70 سال کے لیے فکریں ہیں، لامحدود زندگی کے سیزن کو کمانے کی فکریں ہمارے اندر نہ ہو تو ہم سے زیادہ بیوقوف کون ہے؟ یہ تو عقل مندی ہے، یہ بیوقوفی. السیئۃ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کو سمجھے، اپنے آپ کو سمجھے اور موت کے بعد کی تیاری اور عمل کرے. یہ ہے عقل مند. اور پیسہ کما لیا، آخرت کچھ نہیں. جا رہا ہے ایمان کے ساتھ نہیں جا رہا ہے، خدا نخواستہ کلمہ بول نہیں پا رہا ہے. بعض وقت یہ دیکھا گیا کہ دنیا کماتے 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 یہ عالم ہو گیا کہ نماز غارت ہو گئی، عبادات چھوٹ گئی. جب موت کے سکرات کا وقت شروع ہوا ہے اور لوگ بیٹھ کر تلقین کرتے جا رہے تھے تو اس وقت وہ کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کلمہ بھول گیا، مجھے کلمہ بھلا دیا گیا، اس زبان سے نہیں نکل رہا. اور بولا تو وہ بولا کہ زبان سے اپنی دکان پر بیٹھ کر بول رہا تھا، اور تلقین کرنے والے تلقین کر رہے ہیں لیکن زبان سے ادا نہیں ہو رہا. اور وہ یہ تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ناپتول میں کمی کی تھی، ناپتول میں اور حرام مال کھایا تھا، آج میری زبان سے وہ کلمہ نہیں نکل رہا. کیا فائدہ ہے اس کمائی کا جس کمائی کو کھا کر حرام کھا کر جہنم میں چلا جائے اور عاقبت برباد کر دے. بزرگوں اور بھائیوں، کوئی کمائی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ جس زندگی میں بھوکا رہنا گوارا، سوکھی روٹی اور دال کھا کر زندگی بسر کرنا عزت کے ساتھ یہ گوارا، پر یہ حرام کا کھا کر کلمہ انسان کا نکلنا بند ہو جائے اور خاتمہ برا ہو جائے، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، تو پھر آپ بتائیے کیا زندگی ہے وہ؟ اور اس زندگی کے پیچھے ہم اتنے مر بیٹھے کہ اللہ کی عبادت کی ہمیں توفیق نہ ہو، تراویح نہیں پڑی جائے، ذکر اذکار کا کوئی وقت ہم کو نہیں ملے، دعا کا کوئی اہتمام نہ ہو، تہجد میں روزہ رکھنے کے لیے اٹھ رہے 2-4 رکعت تہجد کا اہتمام ہم نہ کر سکیں، افطار کے کھانے پر اتنا کھل جائے کہ دعا کی توفیق ہمیں نہ ہو. یہ صحیح نہیں ہے. یہ ہے استغفار. اس کا پورا پروگرام بنایا جائے، ایک ٹائم ٹیبل بنایا جائے. ہمارا استغفار یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لایا. اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے، زندگی میں پھر ایک بار تو نے اپنے فضل سے عطا کیا رمضان. یہ پہلے بتا پڑا. کروڑ یہ بکھرے ہیں، تب درد ہے. ایک تراویح کی ایک رکعت، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی زندگی کی ساری توبے کے سامنے ریت ہے، پتھر ہے، درد ہے. یقین مانیے ہم صحیح کہنا آپ سے. آپ کی دنیا بھر کی کمائی ایک رکعت تراویح کی جو آپ پڑھیں گے اس کے سامنے بے قیمت ہے ساری دنیا. ایسی دولت مل رہی ہے. روزے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. روزہ خوری ناجائز ہے، حرام ہے. روزہ رمضان کا مہینہ چاہ کر روزہ چھوڑتا ہے بلا وجہ، شریر عذر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، سفر نہیں ہے، اور اس کے باوجود روزہ چھوڑتا ہے، گنہگار ہے. اور اگر یہ اعتقاد ہی نہیں رکھتا، یہ سمجھ